امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور وہی لامکاں کے مکیں ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکاں، وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں، اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی حمد و صلات کے بعد حضور سرور کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، سید الاولین والآخرین، اکرم النبیین والمرسلین، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد علماء کرام، طلباء ذیشان اور دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محفل پاک میں جتنے بھی احباب جسمانی طور پر موجود ہیں اور جتنے بھی احباب سماعی طور پر موجود ہیں، ان سب کو شب معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں خالق کائنات کا بے حد مرتبہ کہ اس پروردگار نے ہم سب کو ایک بار پھر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات میں عبادت کا شرف عطا کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آج کی معراج شریف کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چشمان سر سے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ ایسا بے مثال معجزہ ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کو یہ معجزہ نہیں عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی رات اپنی چشمان سر سے اپنی دی ہوئی عطا سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سفر معراج کے دوران ہی رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا
جن کو حضور علیہ السلام نے عجیب و غریب عذاب میں مبتلا دیکھا. اس عذاب میں مبتلا دیکھا معراج شریف کی رات کہ کچھ لوگ کالے سیاہ رنگ کے تھے اور ان کی آنکھیں جو تھیں وہ نیلی تھیں، انتہائی کبھی شکل تھی ان کی، اور ان کا جو اوپر والا ہونٹ تھا وہ سر کے اوپر جا رہا تھا، اور جو نیچے والا ان کا ہونٹ تھا وہ پاؤں کو کورید رہا تھا. باقاعدہ روایات میں یہ باتیں موجود ہیں. اوپر والا ہونٹ سر سے بھی اوپر جا رہا تھا اور نیچے والا جو ہونٹ تھا وہ پاؤں سے بھی نیچے آ رہا تھا. اور جب ان کو پیاس لگتی تو جہنم کے جو جہنمیوں کا پیپ اور خون ہوتا ہے نا، ان کو جہنمی پیالوں میں، جہنم کے تیار شدہ پیالوں میں ان کو پلایا جاتا، اور وہ پیتے. جب وہ پیتے تو ان کے منہ سے اس قدر انگارے نکلتے، ان کے منہ سے پھر عجیب و غریب آگ نکلتی کہ جہنمی بھی اس بدبو سے جو ہے وہ عجیب و غریب ان کی حالت ہو جاتی. اس قدر کبھی انداز میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا. اور جب ان کو پیاس لگتی، پانی پیتے، جہنم کی آگ کا انگارے پیتے تو اونچی اونچی چلاتے، روایات میں ہے کہ گدھوں کی طرح چلاتے اور روتے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں. رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم باوجود اس کے کہ خالق کائنات نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عالم ما کان و ما یکون بنایا، باوجود علم کے حضور علیہ السلام نے اپنے در کے دربان اور نوکر جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں شراب پیا کرتے تھے. اس قدر کبھی ترین ہے شراب نوشی، اتنا غلط فعل ہے شراب نوشی کہ حضور علیہ السلام نے اتنی مقدس رات جب آپ کا گزر ہو رہا تھا تو حضور نے ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا. اور شراب نوشی نہایت ہی برا کام ہے، برا فعل ہے، اور شراب ویسے بھی بڑی کبیح ہے. ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے شراب نوشی کو تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد قرار دیا. فرمایا یہ جو شراب ہے نا، خمر، عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں، فرمایا یہ جو شراب ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، ماں ہے، ماں بمانا جڑ بنیاد. کس انداز سے تمام برائیوں کی جڑ ہے؟ اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر غور کریں اور اپنے معاشرے کی موجودہ صورتحال پر بھی غور کریں تو حدیث مبارکہ بخوبی ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. فرمایا تمام برائیوں کی جڑ ہے. جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے ہوش و حواس جو ہیں وہ عجیب قسم کے ہو جاتے ہیں، اس کی جو عقل ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، اور اس کے سوچنے کی جو حیثیت ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں اور مجھے کیا کہنا چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. گالی گلوچ بکتا ہے، جھگڑے فسادات شراب نوشی کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں معاشرے میں. اور اسی شراب نوشی کی وجہ سے جب کوئی شخص عام روٹین میں پہلے عبادت کرتا ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے وہ شراب پینے لگ جاتا ہے، بدقسمتی سے، تو پھر عبادات کے جو معمولات ہوتے ہیں ان سے بھی وہ دور ہٹتا جاتا ہے، اور عبادات میں دن بدن کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کی ممانعت بھی ہے، جب بندے پر شراب کا نشہ موجود ہو، نشہ آور چیز بندے نے کوئی کھائی ہو اور ذہنی ہوش بندے میں نہ ہو، تو فرمایا کہ میری عبادت میں نہیں آنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں آنا، تم نے نماز کے قریب نہیں آنا. کب نماز کے قریب نہیں آنا؟ فرمایا وانتم سکارا، جب تم نشے میں دھت ہو، جب تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو اور تمہیں کیا کہنا چاہیے.
ان باتوں کا احساس ہی تم میں نہ ہو تو فرمایا میری بارگاہ میں نہیں آنا، عبادت نہیں کرنی۔ اور اسی شراب سے بندے کے جب ظاہری سی بات ہے جب ہوش و حواس ہی بندے کے اٹھ جائیں تو جو چاہے جو مرضی سمجھے جو مرضی کرے، پھر اس کو اپنی ماں کی عزت کا احساس نہیں ہوتا، پھر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری بہن کو دین نے کیا عزت دی ہے، میری بیوی کا مقام کیا ہے، ان باتوں کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے معاشرے میں زنا کی اوسط جو دن بدن بڑھ رہی ہے، ان کی مین وجوہات میں سے ایک وجہ شراب نوشی بھی ہے۔ جب بندہ شراب پینے لگتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور وہ پھر دن بدن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ زنا کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ اس کی چند نقصانات ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کی، خالق کائنات نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شراب کا صراحت کے ساتھ قرآن میں حرام ہونا ذکر نہیں ہے، بالتصریح قرآن میں شراب جو ہے وہ حرام نہیں قرار دی گئی، اس وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب حرام ہے۔ یہ آیت سنیں، پروردگار عالم کی ذات اقدس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، یہ 7واں پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 90 ہے۔ اے ایمان والو، انما الخمر، یہ جو شراب ہے نا، دیگر بھی برائیوں کا اس حدیث پاک اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، والمیسر والانصاب والازلام، ہم اپنے موضوع کی طرف ہی رہتے ہیں۔ انما الخمر، فرمایا یہ جو شراب ہے نا، رجس من عمل الشیطان، قرآن نے رجس کا ورڈ یوز کیا، رجس کا لفظ استعمال کیا قرآن نے کہ یہ ناپاک ہے۔ شراب کو ناپاک پروردگار عالم کی ذات اقدس نے قرآن میں کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا کہ یہ ناپاک ہے۔ اتنا کافی نہیں تھا، پھر فرمایا من عمل الشیطان، فرمایا یہ صرف ناپاک نہیں ہے، شیطان کے جو برے فعل ہیں ان میں سے ایک فعل یہ ہے، شیطانی کام ہے یہ۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں، پھر فرمایا کہ یہ ناپاک بھی ہے، شیطان کے کاموں میں سے ایک کام بھی ہے، تو یا اللہ ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا فجتنبو، تم شراب سے بچو، اس سے گریز کرو، شراب نوشی سے پرہیز کرو۔ یا اللہ اگر ہم شراب نوشی سے پرہیز کریں گے، اس سے بچیں گے، اس کو نہ پئیں گے، تو پھر ہوگا کیا، اس کا فائدہ کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، فرمایا اگر تم شراب نوشی سے گریز کرو گے، بچو گے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ گویا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ بندہ دیگر فرائض اور معمولات کے ساتھ ساتھ اگر شراب سے بھی بچے گا تو بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور کامرانی اس بندے کے قدم چومے گی جو شخص دیگر شریعت کے نظائر پر عمل کرنے کے باوجود جو ہے وہ شراب نوشی جیسے کبھی جرم سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ جب صحابہ کرام کا عشق رسول دیکھیں، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن کے احکامات کو بصورت وحی سرکار کی زبان یوحا سے سنا، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ آیت کریمہ یا اس جیسی جو اور دوسری آیات ہیں وہ بیان فرمائی، تو صحابہ کرام کا عشق دیکھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ جو جام تھے، وہ جو مٹکے تھے جس میں شراب رکھی ہوئی تھی، وہ جو برتن تھے، صحابہ کرام نے وہ گلیوں میں محلہ میں انڈیل دیے، ان کو ڈول دیا۔ کیوں؟ سرکار نے ارشاد فرما دیا ہے۔ آج معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ جس کو سگریٹ اور فیم اور چرس کی عادت پڑ جائے وہ پھر اس کی لت سے گریز کرے، بچے، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے حکم خداوندی سماعت کیا تو اسی وقت منادی نے محلوں میں اعلان کیا کہ شراب آج کے بعد حرام ہے۔ تو صحابہ کرام کا عشق رسول اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکامات کی فرمان برداری کا آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ اسی وقت صحابہ کرام نے وہ جو جام اور مٹکے تھے وہ توڑ دیے، اور گلی محلوں میں باقاعدہ روایات میں ہے کہ 1-2 دن سے زائد ہم نے دیکھا کہ وہ گلی محلوں میں وہ
شراب جو ہے وہ انڈیل دی اور وہ نظر آ رہی تھی ہمیں شراب اتنی زیادہ. یہ تھا صحابہ کرام کا عشق رسول، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرما برداری کے اعتبار. اچھا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، فرمایا وہ حرام ہے. ہر وہ شراب کہتی ہے اسے ہیں جو بندے کی طبیعت کو حالت غیر میں مبتلا کر دے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کو ہوش کوئی نہیں ہوتی. فرمایا کہ وہ شراب جو بندے کو نشہ دے، نشہ آور چیز، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا نشہ آور چیز ہم نے اپنی امت پہ حرام کر دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ جوامع الکلم ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات میں اس قدر جامعیت، فصاحت اور بلاغت ہے کہ آج اگر ہم سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کے پتہ نہیں کتنے نقصانات آج کم و بیش 1400 سال بعد سائنسی حضرات جو ہیں وہ آج بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ بھی سائیڈ افیکٹ ہے، اس کا یہ بھی ڈرا بیکس ہے، اس کا یہ بھی نقصان ہے. یہ آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے. اور میں پڑھ رہا تھا 200 ممالک جو ہیں ان کے 500 ممالک کے سائنسدان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مشترکہ تھیسز لکھا موجودہ صورتحال کے پیش نظر. انہوں نے لکھا کہ ہر 10 سیکنڈ کے بعد انہوں نے باتیں لکھی اس میں، ہر 10 سیکنڈ کے بعد اس کائنات میں پوری ورلڈ میں ہر 10 سیکنڈ کے بعد شراب نوشی کی وجہ سے بندہ مر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے آج سے 1400 سال کم بیش پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ جو شراب ہے یہ میری امت پہ حرام ہے، ہر نشہ آور چیز شراب میری امت پہ حرام ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جوامع الکلم ہونا آج سائنسدان کو کم و بیش 1400 سال بعد کچھ باتیں ان کو پتہ چلی ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ 10 سیکنڈ کے بعد اوسطن ایوریج کے طور پہ 10 سیکنڈ کے بعد بندہ جو ہے وہ شراب نوشی کی وجہ سے مر رہا ہے. نمبر 1. اور نمبر 2 جو انہوں نے دوسری بات اس میں لکھی کہ اس کا جسمانی صحت پر نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کہ یہ حرام ہے. سائنسدانوں نے اس بات کو بھی پروف کیا کہ اس کا ایک قطرہ بھی، باقاعدہ الفاظ ہیں کہ اس کا ایک قطرہ بھی انسانی صحت کے حوالے سے مضر اور انتہائی نقصان دہ، اس کا فائدہ نہیں ہے. آج سے 1400 سال محبوب پاک علیہ السلام نے پہلے ہی امت کو متنبہ فرما دیا تھا کہ شراب حرام ہے، اس سے بچو. حکم خداوندی سنا دیا تھا کہ شراب حرام ہے. اور آپ احباب اور بذریعہ انٹرنیٹ یہ جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے ان سب احباب کی خدمت میں التماس ہے کہ اگر جن کو یہ لت ہے، آج کی بڑی ہی مقدس رات ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی 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 قیمتی لمحات ہیں، بہت سنہری موقع ہے کہ اگر ہم سے مراد جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں توبہ کر لیں. توبہ کے انتہائی زیادہ فضائل ہیں قرآن و حدیث میں، بہت ہی زیادہ اس کے فضائل ہیں. اگر ہم دیکھیں صرف ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، آپ جب حکمران تھے تو گلی میں آپ کا گزر ہو رہا تھا، ایک شخص آیا، مفہوم اس واقعے کا عرض کر رہا ہوں. ایک شخص آیا تو وہ شخص شرابی تھا، یعنی شراب کی عادت اسے پہلے سے ہی پڑی ہوئی تھی. اس نے بوتل جو تھی وہ اپنی بغل میں یا چادر کے اندر لپیٹی ہوئی تھی، چھپائی ہوئی تھی بوتل، اس کے اندر شراب تھی. جب اس کی نظر فوراً خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو وہ فوراً گھبرا گیا اور پشیمان ہو گیا. تہہ دل سے اس نے توبہ کی، پرخلوص دل کے ساتھ اس نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ آج بس تو عمر بن خطاب سے بچا لے، آئندہ سے میں شراب نہیں پیوں گا. پرخلوص طریقے سے اس بندے نے توبہ کی. تو جب آمنے سامنے ہوئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ تو نے کیا چھپایا ہوا ہے؟ نہایت ہی شرمندہ انداز میں عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، یہ شہد ہے، ایک واقعے میں شہد ہے اور ایک واقعے میں سرکہ ہے. یہ سرکہ ہے، یہ شہد ہے. تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس نے سچی توبہ کی تھی، سچی توبہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس موضوع پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ، اس نے سچی توبہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی یہ سچی توبہ کا انداز اتنا پسند آیا کہ خالق کائنات نے اس واقعی شراب کی بوتل کو شہد یا سرکے میں تبدیل فرما دیا.
کیوں؟ کیونکہ اس نے سچی توبہ کی تھی اور وہ واقعی سرکہ یا شہد نکلا۔ اگر ہم سچی توبہ کریں اپنی تمام برائیوں سے تو یہ توبہ جو ہے اس قدر اس کے فضائل ہیں کہ اعضائے بدنیہ سے بھی جو گناہ ہیں یہ بھول جاتے ہیں۔ جس جگہ پر جو گناہ کیا جائے وہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس جگہ نے، وہ جگہ بھی بھول جاتی ہے کہ اس جگہ پر اس شخص نے کوئی گناہ کیا تھا۔ تو آج کی اس مقدس رات میں جو شخص، جو احباب اس بیماری میں مبتلا ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو تمام برائیوں اور بالخصوص خمر یعنی شراب کی اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ استاد جی زیدہ مجدہ کے علم و فراست کے بحر بے کراں کی موجوں میں مزید بانکپن اور مزید فراوانیاں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ان کے تلامذہ پر تا دیر خیر و عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاة